یوم دفاع منایا گیا، حکام نے بیانات دیے، تقاریب ہوئیں، لیکن آج کے دن بھی ہمارا جو جوان ہے جو ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ آج بھی اس نے قربانی دی۔ اور یہ واقعہ ہے چترال کا، جہاں پہ سرحد پار دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے آج 2 چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ ISPR یعنی کہ فوجی ترجمان کے مطابق یہ جو پیش قدمی تھی، اس میں ان کے پاس جدید ہتھیار تھے، لیکن ان کا مقابلہ کیا گیا اور جواب میں 12 دہشت گرد جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ چترال کا یہ جو علاقہ ہے، 4 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ جی 4 فوجیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چترال کا یہ علاقہ جو ہے، اس کی سرحد ملتی ہے افغانستان میں نورستان اور کنڑ کے صوبوں سے۔ یہاں پر ماضی میں کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چترال کو انہوں نے نشانہ بنایا ہو۔ ساتھ ہی آج یہ بھی خبر آئی کہ جو تورخم بارڈر ہے پاک افغان سرحد پر، وہاں پر بھی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ بارڈر سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ اس بارڈر کی بڑی اہمیت ہے، یہ پشاور جلال آباد کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت اور پھر جو گڈز آتی جاتی ہیں، ٹرکس آتے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت ہی اہم کراسنگ ہے۔ اچھا، چترال میں تھوڑی سی میں اضافہ کر دوں، کلعدم TTP نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور ISPR کا کہنا ہے کہ اس اٹیک کے بارے میں ریئل ٹائم میں جو عبوری افغان حکومت ہے اس سے معلومات شیئر کی تاکہ وہ اپنی سائٹ سے کچھ کرے۔ اور زیریں چترال کے جو DC ہیں ان کا کہنا ہے کہ 4 فوجی شہید، 7 فوجی زخمی، 12 دہشت گرد ہلاک اور 40 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ تو باقی مزید تفصیل بتانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام پشاور سے صحافی لحاظ علی۔ آج وہ ان واقعات پر نظر رکھتے رہے، رپورٹنگ کرتے رہے۔ لحاظ، آپ بتائیے گا کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے، یہ معاملہ شروع کب ہوا ہے چترال میں، اور پھر آگے آپ کے پاس آفیشیل کنفرمیشن کیا آئی؟ جی بالکل، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا، تقریباً 2 دن پہلے چترال پولیس اور اس کے علاوہ چترال کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک ٹریڈ الرٹ جاری ہوا کہ بارڈر کے اس پار، جس طرح آپ نے ذکر کیا، افغانستان کی نورستان اور کنڑ کا علاقہ جو TTP اور داعش کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ایکسٹرا آرڈینری موومنٹ ہوئی ہے۔ چترال، جسے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں 2006-07 سے جب یہ ملیٹنسی خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں شروع ہوئی ہے، چترال کو صرف 1 یا 2 مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر چترال ملاکن ڈویژن کے 11 اضلاع میں سب سے پرامن ضلع ہے، جس کو نہ ملیٹنٹس نے نشانہ بنایا اور نہ یہاں پر دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو ایکسٹرا آرڈینری موومنٹ تھی، اس کے متعلق ایک ٹریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، اور جس طرح اسد اللہ خان صاحب نے ذکر کیا کہ بارڈر کے اس پر باقاعدہ طور پر ان کو بتایا بھی گیا، جو ان کی مینجمنٹ تھی، کہ اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج صبح سویرے 2 جو وہ راستے جو بمبوریت کے قریب ہے، جس کو عمومی طور پر ہمارے لوگ کیلاش ویلی کے نام سے جانتے ہیں، اس جانے والے راستے پر 2 چیک پوسٹوں پر جو فرنٹیئر کور، 2 قسم کی فرنٹیئر FCs ہیں یہاں پر، ایک فرنٹیئر کور ہے جو ہماری ویسٹرن بارڈر کو سے کور کرتی ہے، اور ایک یہاں پر انٹرنل جو ہوتی ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے۔ لیکن یہ فرنٹیئر کور کے دستے وہاں پر 2 ان کی چیک پوسٹ تھی، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان 2 چیک پوسٹوں پر فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے 4 جوان شہید، 7 زخمی ہوئی ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، اور ان 3 سے 4 گھنٹے کے فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 12 وہاں پر ان کے دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 42 افراد جو ہے ان کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ چترال کا واقعہ ہے، اور چترال جیسے پرامن علاقے کے متعلق آج سیاسی جماعتوں نے سب سے زیادہ سوال اٹھایا ہے کہ ماضی میں باجوڑ، مومند اور ان علاقوں کو تو نشانہ بناتا گیا، لیکن بدقسمتی سے چترال۔ اچھا، لحاظ آپ نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے پرامن افغان سرحد پہ جو ہے پٹی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو اب نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے TTP سے، تو ان کا ایکچول ٹارگٹ ہے کیا؟ بیسیکلی ان روڈ ہے یا کچھ اور ہے؟ بنیادی طور پر جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بارڈر پر ہماری فورسز، وہاں پر فینسنگ بھی کافی حد تک کی گئی ہے، وہاں پر اضافی دستے بھی تعینات ہیں۔ اب ہماری فورسز کو یہ تو توقع خدشہ تھا 2 دنوں سے یہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح وزیرستان میں، جس طرح باجوڑ میں، جس طرح مومند میں اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں، چترال کی ان کا خیال نہیں تھا کہ یہاں پہ تھا۔
اور ہمیشہ دہشت گرد وہ سافٹ ٹارگیٹ کو نشانہ بنا کر فوج کو اور پاکستانیوں کو ڈیمورلائز کرنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو ٹارگیٹ کیا گیا. دوسری بات وسعت اللہ خان صاحب جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر اس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے تھوڑے سے فاصلے پر کیلاش ویلی ہے جو اپنی ایک علیحدہ تہذیب اور علیحدہ ثقافت رکھتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو نشانہ بنانے کی بنیادی مقصد یہی تھا کہ بین الاقوامی خبروں میں جگہ بنا دی جائے. لحاظ صاحب یہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ریئل ٹائم انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہے افغان طالبان کے ساتھ، افغان حکومت جس کو اگر ہم کہنا چاہیں، یہ افغان حکومت کی بیکنگ یا کوآپریشن کے بغیر اس طرح کی موومنٹ ہو سکتی ہے، اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ سر آپ کو خود پتا ہے کہ یہاں پر ماضی میں پاکستان کی حکومت نے متعدد بار کہا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور یہ بارڈر پر کوئی ایک واقع نہیں ہے. جو ہماری یہاں پر فوجی دستے ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں تقریباً 12 سے 15 اٹیکس بارڈر پر ہوتی ہے، لیکن چترال پر یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. اور یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ کو ماضی میں علم ہو یہاں پر جو اے پی ایف کے واقعہ پیش آیا تھا ان کے جو ترجمان تھی یہ بھی نورستان میں ہی مارے گئے تھے. اس کے علاوہ اور جو طالبان کمانڈر تھے وہ بھی نورستان کا علاقہ ہی ہے جو عمومی طور پر ٹی ٹی پی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ 30 جولائی ابھی حالیہ جولائی جو باجوڑ میں اٹیک ہوا اس میں بھی جو حملہ آور تھا انہوں نے نورستان میں ٹریننگ حاصل کر کے یہیں پہ آیا تھا. تو وہاں پر داعش کے مراکز بھی ہے، وہاں پر ٹی ٹی پی کے مراکز بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس چترال کے علاقے کو نشانہ بنا کر ایک توجہ بنیادی طور پر حاصل کی کہ اس علاقے پر بھی ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور افغانستان کی سرزمین ریگولرلی جو ہے وہ یہاں پر استعمال. تو لحاظ یہ آج یوم دفاع کے دن ہمارے مغربی بارڈر پر اس طرح کی کارروائیاں، ذرا جاتے جاتے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تورخم پہ جو آج جھڑپ ہوئی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں فورسز انوالو ہیں یا ادھر بھی یہ مسلح گروہوں نے فائرنگ کی ہے؟ نہیں، تورخم بارڈر کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا علیحدہ ہے. تورخم بارڈر پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک تحریری اور اس کے علاوہ ایک روایت معاہدہ ہے کہ بارڈر نہ پاکستان کوئی چیک پوسٹ بنائے گا نہ ہی افغانستان کوئی چیک پوسٹ بنائے گا. ہوا یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹرانزٹ پوائنٹ ہے جہاں سے پاکستان کا ٹرانزٹ کا سامان نکل کے افغانستان میں داخل ہوتے کے قریب وہ چیک پوسٹ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے. پاکستانی حکام نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر جو معاہدہ ہوا ہے یا جو روایات ہیں ان کے تحت آپ کوئی بھی چیک پوسٹ نہیں بنا سکتے. افغان جو اس وقت افغان طالبان ہے وہاں کے حکمران انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہماری سرزمین ہے اور یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس طرح چاہے. ماضی کے لوگوں نے جو ہم اس کے پابند نہیں ہے، جس کے بعد پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا. پہل جو ہوئی ہے وہ افغانستان کی سائڈ سے ہوئی ہے. بدقسمتی سے وہ ایک سفارتی لینگویج یا بارڈر پر جس طرح زبان استعمال کی جاتی ہے وہ نہیں ہے. صرف اس پروگرام کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 2021 میں جب افغان طالبان آئے ہیں 11 مرتبہ تورخم بارڈر کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے، جن میں سے آج بہت شکریہ لحاظ. تو آج پھر بارڈر بند ہو گیا. ایک اسٹیٹ آف ایڈ وار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹی ٹی پی کے خلاف کبھی ایکشن نہیں لیں گے. مہینوں سے یہی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ داعش کو جوائن کر دیں گے جو افغان طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہے. دوسری ہے کہ ان کو صرف جنگ کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کر دیں آپ پاکستان کی طرف. جہاں تک افغان حکومت، اگر حکومت کا ان کے ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ صرف بندوق اور گولی کی ہی زبان سمجھتے ہیں. یو ول ہیو ٹو انفلکٹ پین کسی نہ کسی طرح سے، یا تو پھر آپ گندم بند کریں یا تو پھر آپ کراس بارڈر سٹرائکس کریں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس میں بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں سر، لیکن یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے. اچھا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. لیکن یہ جو ہے مجھے لگتا ہے پارٹی شروع ہوئی ہے اس لیے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، اب پھر الیکشن کی فضا بنے گی، توجہ بٹے گی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس دوران آپ مزید وارداتیں دیکھیں گے. ویسے بھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف جو کانفلکٹ اسٹڈیز ایک این جی او ہے، بالکل اس کا یہ کہنا ہے کہ اگست میں ابھی جو ختم ہوا ہے جتنے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں وہ نومبر 2015 کے بعد سے سب سے زیادہ ہیں، اور تقریباً 80% سے زائد اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے 6 مہینے اور ان سال کے 6 مہینوں کا اگر دیکھا جائے.